أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورہ داریات کی آیت نمبر 24 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ وسائل اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کر کے سیدھے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی کچھ 22 23 23 آیات تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے بکھیرنے والی یا ہواؤں کے بارے میں پہلی 4 قسمیں یا 4 ہواؤں کی خصوصیات پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی، کہ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ اور جو تیسری اور چوتھی آیت کے بارے میں جو ہم نے کل تک تذکرہ بھی کیا تھا، کہ تیسری آیت کا مطلب جو ہے وہ اکثر علماء جو ہے انہوں نے نرمی سے چلنے والی، آسانی سے چلنے والی کشتیاں جو ہے وہ بھی کیا ہے، اور پھر کام کو، اللہ کے احکامات کو، تقدیر کو دنیا میں پھیلانے والے، اللہ کے احکامات کو دنیا میں پھیلانے والے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں بھی۔ تو بہرحال یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ سب سچے ہیں، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے، یا انصاف کا دن واقع ہونے والا ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یا اس خوبصورتی سے سجے ہوئے آسمان کی، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اس سے، یعنی اس مختلف بات سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو، یعنی اس وعدے کو قبول کرنے سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا۔ ہاں، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ وہ دن ہے کہ یہ جب آگ پر تپائے جائیں گے۔ اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے۔ وہ تو اس سے بھی وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، اور رات کو کم سویا کرتے تھے، اور وقت سحر اور رات کے آخری پہر میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے معلوم میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور جو خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اور تمہیں روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔
आसमान और ज़मीन पे परवरदिगार की कसम कि ये बिल्कुल बरहक है, ऐसा ही है जैसे कि तुम आपस में बातें करते हो। ये पहली जो 23 आयात कल हमने देखी थी, 23 आयात, आयात की जो तवालत है उस एतबार से तो बहुत छोटी छोटी आयात थी, लेकिन उनके मौज़ूआत और उनकी गहराइयाँ जो है वो यकीनन बहुत बड़ी और बहुत गहरी और लंबी थी। बहरहाल इसमें अल्लाह ताला ने शुरू में कुछ मज़ाहिर कायनात जो इंसान अपनी आंखों से देखता है उसकी तरफ इशारा करके उनकी कसम खाकर अल्लाह ने कहा कि वो वादा जो है क़यामत का वो ज़रूर पूरा होकर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। और वो इंसाफ का दिन जो है वो ज़रूर होगा। हाँ, जो इंसाफ के दिन का इनकार करने वाले हैं वो यकीनन फिर अचानक उनके दिन जिस दिन वो तपाए जाएंगे उस दिन उनको होश आएगा और उस दिन वो हाथ मलते रह जाएंगे। और फिर इसी जो फिर कुछ और भी निशानियां अल्लाह ताला ने जिक्र की, अल्लाह ताला के तारफ़ की, मार्फत की। फिर आखिरी आयत जो है यहाँ पर ये बहुत अहम है हमारे समझने के लिए कि जिस तरह से तुम आपस में बातचीत करते हुए यकीन रखते हो कि एक ने बात कही दूसरे ने सुन ली, इसी तरह से ये पैगाम जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तुम्हें उसी तरह से इस बात पर भी यकीन रखना चाहिए कि ये जो पैगाम अल्लाह की तरफ से आ रहा है ये पैगाम भी सच्चा है, बरहक है और यकीनन ये पूरा होकर रहेगा। इसमें किसी किस्म के शक में तुम्हें पढ़ने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ये आखिरी आयत जो हमने कब पढ़ी थी, आयत नंबर 23 जो है वो आने अपने मानी और मफहूम और अपना जो उसके उसकी जो एक एक तरीका है बयान करने का, वो एक बहुत अहम नुक्ता है यकीन के एतबार से कि जिस तरह तुम इससे पहले भी जो हवाओं का जिक्र किया, अपनी तुम्हारी अपनी ज़ात में तुम देखो तो तुम्हें बहुत सारी निशानियां नजर आएंगी, ज़मीन में बहुत सारी निशानियां। तो ज़ाहरी तौर पर मादी एतबार से तुम्हारे सामने बिखरे हुए जो बहुत सारे निशानियां अल्लाह की नज़र आती हैं जो तुम्हें इस बात की दावत देती हैं कि अल्लाह की बात की तरफ तवज्जो दो और उसकी बात को मतलब हकीकत जानो। तो उसी तरह से जैसे वो ज़ाहिर तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारी आंख के सामने नहीं है, जो अभी तक तुम्हारे लिए गैब की बात है, वो अल्लाह ताला ने तुम्हें खोल कर जिक्र कर दी। लिहाजा उस गैब की बात को भी तुम ऐसे ही यकीन करो उसके ऊपर भी जैसे तुम हाजिर के ऊपर बात करते हो, हाजिर के ऊपर यकीन रखते हो। बहरहाल मौज़ूआत के एतबार से बहुत अहम आयत थी। और आज हम अपने आज के अगले सबक की तरफ बढ़ते हैं। और अगले सबक में आज हम देखेंगे, आज का सबक भी हम देखेंगे कि आयत के एतबार से तो इंतहाई मुख्तसर होगा, छोटी छोटी आयत हैं, लेकिन मौज़ूआत जो हैं उनके वो बहुत वसी हैं। शुरू में तो कुछ अम्बिया जो हैं उनके बारे में तज़किरा होगा, जिसमें सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का छोटी छोटी आयत यानी मुख्तलिफ जो उनके की पॉइंट जो थे उनकी ज़िंदगी के, वो पिछले नबियों की या रसूलों की उनकी ज़िंदगी के जो की पॉइंट्स से, सिर्फ वो की पॉइंट्स जिसको हम बुलेट कहते हैं, जब हम कोई लेटर वगैरह टाइप करते हैं, समरी टाइप करते हैं, या पूरा एक जो भी मकाला वगैरह लिखते हैं तो उसके की पॉइंट्स या बुलेट्स या उसकी हेडिंग्स जो हम देते हैं, जो हेडिंग जो है उधर हकीकत एक पूरा मौजू जो है वो अपने अंदर समेटे हुए होता है। तो इसी तरह से कुछ हेडिंग्स के साथ अल्लाह ताला ने बहुत मुख्तसर आयात में वो तज़किरा किया है, जिसके बैकग्राउंड में पूरी पूरी स्टोरी जो है वो हमें उसकी याद दहानी हो जाती है। और यकीनन हमने इससे पहले कई दफ़ा ये सारी जो वाक़यात थे नबियों के, वो हमने कई दफ़ा दोहराए हैं। तो जैसे ही वो हमारी नज़र के सामने आएंगे तो एक हमारी एक ताज़ा हो जाएगी हमारी याददाश्त जो है। तो इस एतबार से फिर उसी अंदाज से हम आगे बढ़ेंगे जिस अंदाज में यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो मुशरिकीन मक्का जो हैं वो भी अपना जद्दे अमजद जो हैं वो मानते थे, उनकी उनके ऊपर वो एतकाद रखते थे, या उनको भी अपना जो बुज़ुर्ग है वो समझते थे। गो कि उनकी तालीमात जो हैं वो बिल्कुल मादूम हो चुकी थी, भुला बैठे थे हर चीज़ को वो। और लेकिन उसके बावजूद वो उनको अपना जो बुजुर्ग या अपनी हस्ती जो है, एक काबिल कदर हस्ती जो है वो ज़रूर रखते थे अपनी नज़रों में।
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا دوسرا بیٹا جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی بشارت کے لیے دو فرشتے بھیجے، حضرت اسحاق کی بشارت، اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب کی بشارت، دونوں بشارتیں ایک ساتھ ان فرشتوں نے دی، جبکہ ان کی جو بیوی تھی وہ بہت بوڑھی اور بانجھ تھی اس کے باوجود۔ تو اور وہی فرشتے جو ہیں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر خبر دیتے ہیں کہ ہم تو ایک گناہ گاروں کی طرف، گناہ گاروں کی ایک بستی کی طرف ان کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور وہ مطلب ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے لوط، قوم لوط کی طرف، اور یہ واحد نبی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری ہی بھائی، جس طرح سے باقی قوم عاد اور قوم سمود اور دوسرے جو نبیوں کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ تمہارے ہی اندر سے تمہارے بھائی جو ہیں اس کو ہم نے مبعوث کیا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ جو مطلب یہ مختلف تھا۔ خیر، وہ واپس جب ہم شروع کرتے ہیں تو بہت ساری ڈیٹیل جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے تو اس طرف ہم نکل جاتے ہیں۔ بہرحال اشارتاً ان فرشتوں نے ذکر کیا کہ ہم اس وادی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر پھر قوم لوط جو ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی وادی جو ہے ان کے اوپر اللہ نے ان کو بھی برباد کر دیا مٹی کی کنکریوں کے ذریعے سے، اور وہاں پر کوئی بھی باقی نہ بچا ماں سوائے صرف ایک ہی مسلمان فیملی تھی اس پوری بستی میں، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اور ان کی تو دو بیٹیاں تھیں۔ اور اس کے بعد پھر اشارہ ملے گا ہمیں قوم عاد کا اور قوم سمود کا۔ قوم عاد کے بارے میں بھی ابھی کچھ ہی پر تھا، پہلے ہم نے کچھ تفصیلات دیکھی تھی کہ جس وادی میں ان کے مسکن تھے، تو آج بھی وہ وادی جو ہے وہ بڑی ہیبت ناک منظر پیش کرتی ہے۔ وہاں پر آبادی کی دور آبادی کرنا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں پر کوئی جانے کا نام تک نہیں لیتا اس وقت۔ ہولناک قسم کا وہاں پر آب و ہوا اور منظر جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور وہاں پر ریت جو ہے وہ اس قدر صفوف اور اس قدر باریک ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے اوپر جب پھینکی جائے تو وہ اس میں ہی دھنس جاتی ہے، اور آب و ہوا یا اس کے وہاں کا انوائرمنٹ جو ہے، ویدر جو ہے وہ اس قدر ہے کہ بہت جلدی سے ہر چیز جو ہے وہ مطلب رسٹ آلود ہو کر اپنی جو اصل حیثیت ہے وہ کھوئے بیٹھتی ہے، اور مطلب بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ذکر جو ہے وہ وہاں پر بانجھ ہواؤں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا۔ اس کے بعد قوم سمود کے بارے میں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دینے کے لیے کہ دیکھو پچھلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب نے اسی طرح سے اپنے جو نبیوں کو جادوگر اور جھوٹا کہا، لہذا آپ ان کی باتوں کے اوپر زیادہ توجہ نہ دیجیے، آپ بس اپنا جو پیغام ہے وہ ان کو پہنچاتے رہیے۔ جو رجوع کرنے والے ہیں ان کے لیے تو وہ پیغام جو ہے ضرور فائدہ مند ہوگا، تو لہذا آپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ آپ نبھائیے، ان سے اعراض کیجیے، اور ان سے اعراض کرنے میں آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ تو یہ جب بس ایک سمری ہے جو آج کے سبق میں ہے، جو ہم انشاءاللہ آج کور کریں گے۔ مختصر انداز سے ہم آگے بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح جو ہماری یاد دہانی ہے، ہمارا جو ذہن جو ہے ان کو تازہ کرے ان ساری سٹوریوں کی طرف، سارے واقعات کی طرف، کیونکہ یہ سارے واقعات جو ہیں یقیناً ایک بہت بڑی نصیحت جو ہے وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حل اتاک، کیا آئی ہے آپ کے پاس، حدیث، وہ خبر، حدیث جو ہے وہ نئی بات کو کہتے ہیں۔ خبر، کوئی نئی خبر یا کوئی نئی بات آپ تک پہنچی ہے کیا؟ ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم کے معزز مہمانوں کے بارے میں، یا ابراہیم کے معزز مہمانوں کی۔ یہ جو طریقہ خطاب جو ہے یہاں پر، یہ انداز بیان جو ہے، یہ بذات خود اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا اس طرح سے جس طرح سے یہاں پر ذکر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے، اس قرآن کی آیت کے ذریعے سے ان کے اوپر بھی سارا واقعہ جو ہے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر آگے لوگوں تک جو پہنچا۔ تو یہ اس قرآن کی حقیقت جو ہے، حقانیت جو ہے، اس کی جو سچائی جو ہے،
اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ایک نئی انفارمیشن جو کہ پہلے موجود نہیں تھی یا پہلے لوگوں کو وہاں پر پتہ نہیں تھا، وہ انفارمیشن اللہ نے ذکر کی، جس کو کراس چیک کرو، ٹیلی کرو دوسری اویلیبل انفارمیشن کے ساتھ جو اہل کتاب کی ہے، اور یقیناً تم مان جاؤ گے کہ ہاں یہ تو بات جو ہے پہلے فلاں فلاں کتاب میں یا فلاں فلاں آسمانی کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ بذات خود یہ آیت جو ہے اپنے اندر بہت سارے اور جو ذیلی جو موضوع ہیں وہ بھی اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ بہرحال، کیا آپ کے پاس اس سے پہلے یا کیا اس کے آپ کو خبر ملی ہے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی؟ یعنی وہ دو فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اس داخل جب وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، یعنی حضرت ابراہیم کے گھر میں، فقال سلاما، تو انہوں نے کہا سلام، سلام، انہوں نے سلام پیش کیا۔ جب وہ دو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے سلام کیا، قال سلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو سلام کا جواب دیا۔ قوم قوم منکرون، کہ دل میں کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا کہ یہ تو کوئی اجنبی ہے، یہ کوئی مسافر ہیں، کیونکہ وہ انسانوں کے روپ میں آئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی مسافر ہیں یا اجنبی ہیں جو راستے میں گزرتے ہوئے اس وقت کا جو رسم و رواج تھی اس کے مطابق، جو وہاں کا جو سردار ہوتا تھا یا وہاں کا جو اعلیٰ منصب پہ فائز ہوتے تھے یا اس طرح کے رئیس وغیرہ ہوتے تھے، وہ مہمان نوازی کرتے تھے وہاں پر مہمانوں کی، یا مسافروں کی، یا گزرنے والے لوگ جو ہیں ان کی۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم نے سوچا کہ یہ کوئی مسافر ہیں جو راستہ گزرتے ہوئے مطلب آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے دل میں یہ گمان کیا، یا ہو سکتا ہے ذکر بھی کیا ہوگا کہ آپ تو ہمیں نئے لگتے ہیں اس شہر میں، کیا کوئی مسافر ہیں یا کیا، اس طرح سے ہو سکتا ہے اس طرح کی کچھ تشنیل ہو۔ فراغ الی اہلہ، پھر وہ چپکے سے گئے اپنے گھر والوں کی طرف، فجاء، پس آیا، بعجل سمین، موٹے تازے بچڑے کے ساتھ۔ پھر وہ خود چپکے سے خاموشی کے ساتھ، یعنی اپنے مہمانوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کے لیے کچھ انتظام کروں کھانے پینے کا، لیکن خاموشی کے ساتھ وہ وہاں سے اٹھے اپنے گھر والوں کی طرف گئے۔ وہاں سے پہلی آیات جو ہے گزری ہے، پہلے واقعات میں وہاں پر ہے کہ وہ خود انہوں نے بچڑا ایک جو ہے اس کو مطلب بھون کر لے کر آئے، اور یہاں پر موٹا تازہ نہیں ہے، اچھا چوز کر کے بہترین قسم کا جو بچڑا ہے یا کھانا جو ہے وہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کو یا ان فرشتوں کو پیش کیا۔ فقربہ الیہم، پھر قریب کیا اسے، جب اس کھانے کو پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف، قال الا تاکلون، تو کہا کیا نہیں تم کھاتے، آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ حضرت ابراہیم نے ان سے کہا یہ کھانا آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ اس کو تناول فرمائیں، آپ تناول نہیں فرما رہے، کھا نہیں رہے اس کو۔ تو اس وقت کے جو اس وقت کے رسم و رواج تھے اس کے مطابق اگر کوئی مہمان کسی کے گھر جا کر وہاں پر کھانا یا پانی وغیرہ نہیں لیتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یا تو وہ ناراض ہے یا کوئی بری نیت سے آیا ہے یا کچھ نقصان پہنچانے کا اس سے اندیشہ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک کہنے کہ اس وقت کا رسم و رواج بھی تھا کہ کوئی اگر اس طرح سے کھانے کا انکار کر دے کسی کے گھر میں جا کر، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تو انہوں نے کھانا پیش کیا ان کی طرف اور ان سے پوچھا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو اس نے محسوس کیا ان سے خوف، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے اس میں۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، تو انہوں نے کہا مت ڈریے، تو نہ ڈر۔ تو انہوں نے پھر اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کر دی کہ اس طرح ہم تو اللہ کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے ہیں اور لہٰذا آپ ہم سے خوف نہ کھائیے۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے خوشخبری دی اسے ایک لڑکے کی بڑے علم والے، ایک بڑے علم والے لڑکے کی اللہ تعالیٰ نے مطلب فرشتوں نے بشارت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام تھا وہ ان کو پہنچایا۔ یہ پیغام جو ہے وہی حضرت اسحاق علیہ السلام کا، اور اس سے پہلے جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت اسحاق کا بھی اور ان کے بیٹے، حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب کی بشارت جو ہے وہ بھی سیم ٹائم انہوں نے دی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، تو پھر آگے بڑھی اس کی بیوی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہیں، ان کی جو پہلی بیوی تھی، ان کا نام سارہ تھا، وہ آگے بڑھی، فی سرۃ، حیرت زدہ ہو کر، فسکت، پس اس نے مارا، اپنا ہاتھ مارا، توجب سے،
वजहहा अपने चेहरे पर, वकालत और कहा, अजूज अकीम मैं तो बूढ़ी भी हूँ और बांझ भी हूँ। बहुत बूढ़ी हो चुकी थी उस वक्त और सारी उम्र वो बांझ रही थी। तो उन्होंने तो हैरान होकर तअज्जुब से उन्होंने फिर अपने चेहरे के ऊपर हाथ मारकर या हाथ फेर कर कहा या चिल्ला कर कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं तो एक तो बहुत बूढ़ी हूँ, मेरी उम्र भी गुजर चुकी है और सारी उम्र मैं बांझ भी रही हूँ, तो अब मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है। कालू तो उन फरिश्तों ने कहा, कजालिक ये इसी तरह से है, काल रब्बुका ये तेरे रब ने कहा है, ये तो इसी तरह से होकर रहेगा और ये तो आपके रब की तरफ से हम आपको पैगाम जो है वो पहुंचा रहे हैं। इन्नहु वल हकीमुल अलीम बेशक वो बहुत हिकमत वाला और बेहद इल्म वाला है। ये उस हिकमत वाले और बेहद इल्म वाला जो रब है उसकी तरफ से ये पैगाम है आपके लिए और ये तो इसी तरह से होकर रहेगा। अ, जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ये पारा जो है वो भी मुकम्मल हुआ। पारा नंबर 27 जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं फिर। औज़ुबिल्लाहि काला फमा खतबुकुम, तो उसने कहा, बस क्या क्या तुम्हारा मामला है। हजरत इब्राहिम ने फरिश्तों से पूछा कि क्या मामला है, किस असाइनमेंट में आए हैं, किस मतलब मकसद के लिए आप आए हैं, क्योंकि फरिश्ते जब ऐसी इंसानों की सूरत में जब भेजते हैं अल्लाह ताला तो यकीनन कोई बहुत बहुत अहम मामला या अहम वाकया जो है वो पेश होने वाला आता है। तो हजरत इब्राहिम ने उनसे पूछा कि क्या मामला है। अय्युहल मुरसलून, ए भेजे हुए ए फरिश्तों, क्या मामला है, किस वजह से या क्या मतलब क्या पैगाम है या क्या मामला है जिसके लिए आप यहाँ पर इस तरह से आए हैं। तो कॉल उन्होंने कहा, इन्ना उर्सिलना इला कौमिन मुजरिमीन, कि बेशक हम भेजे गए हैं मुजरिम लोगों की तरफ, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उनको नेस्त नाबूद कर दें। और ये मुजरिम कौम जो है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जो कि लवातत जैसे एक कबीह और एक इंतहाई गलीज किस्म की जो जुर्म या बुराई जो है उसमें मुब्तला थे। लिनुरसला लिनुरसिला अलैहिम, हम भेजे गए हैं उन पर, हिजारतन, ताकि हम बरसाएं, हम उनके पास भेजे गए हैं ताकि हम बरसाएं उन पर, हिजारतम मिन तीन, मट्टी के पत्थर, मट्टी की कंकरियां हम तो उनकी तरफ भेजे गए हैं उनके ऊपर अजाब नाजिल करने के लिए या अजाब पहुंचाने के लिए उनको मट्टी के पत्थर या मट्टी की कंकरियों के जरिए से, मुसव्वमतन जो निशान लगाए हुए हैं, यानी निशान लगाए हुए, जो मट्टी की कंकरियां या तो जिसको जो कंकरी जिस नाम से जिस शख्स के नाम के उसका नाम लिखा है उसको जाकर फोकस करके उसको वो अटैक करती थी, या वो कंकरियां ऐसी थी कि वो चुन चुन तक जो मुजरिम लोग जो हैं वो चुन चुन कर उन तक वो पहुंच कर उनको वो हलाक करने वाली थी। तो हमने तो हम ताकि हम उन पर निशान ज़दा जो कंकरियां हैं पत्थर की, ताकि वो उन पर बरसा कर उनको सजा दें अल्लाह ताला की तरफ से। इन द रब्बी का लिल मुसरिफिन, आपके रब के नज़दीक, लिल मुसरिफिन हद से बढ़ने वालों के लिए, आपके हद रब के नज़दीक तो वो हद से बढ़ने वाले हैं, लिहाजा हमें रब ने भेजा है ताकि हम उन्हें पत्थर की कंकरियां, निशान ददा कंकरियों के जरिए से उनको सजा दें, उनको नेस्त नाबूद कर दें। फ़ाखरजना, अब यहाँ पर फिर वो पूरी स्टोरी जो है वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, वो यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में है कि वो फरिश्ते जो है इसी तरह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास भी गए और मेहमानों की शक्ल में गए और खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में थे। वहां पर उन बस्ती वालों को जब पता चला तो वो उनके पीछे पड़ गए, उन्होंने हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन वो जब उनको लगा कि ये बस्ती वाले जो हैं वो बिल्कुल बात नहीं मान रहे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की, तो फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी और फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप सुबह होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाए, अपने जो भी आपके ऊपर ईमान लाए हैं उनको लेकर। तो लिहाजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो है वो अली सुबह जो है वहां से निकल गए और उनके साथ, अक्सर तो यही कहा जाता है कि सिर्फ उनकी दो बेटियां थी जो उनके ऊपर ईमान लाई थी, उनकी बल्कि अपनी बीवी जो है वो भी उन्हीं मुनकरीन और मुजरमीन की सफ में वो भी शामिल थी। लेकिन कुछ जगह पर मैंने ये भी देखा है कि 10 12 या 13 के पूरे लोग थे जो कि उनके साथ ईमान लाए थे। पर यहाँ पर आयत जो है अगली, उससे अंदाजा होता है कि सिर्फ एक ही घर था, यानी सिर्फ वो हजरत लूत और उनकी दो बेटियां जो हैं वही थी जो उन पर बचने वाली थी, बाकी सारी जो हैं सारी बस्ती जो है वो हलाक कर दी गई क्योंकि सारे के सारे ही मुजरिम थे। बहरहाल फ़अख़रजना मन कान फीहा मिनल मुमिनीन, बस हमने निकाल लिया उन सब को
بستی میں سے جو ایمان لانے والوں میں سے تھے، مومنین کو وہاں سے ہم نے نکال لیا، یعنی حضرت لوط اور ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں جن، فما وجدنا فیہا، پھر نہ پایا ہم نے فیہا اس بستی میں، غیر بیتن، ایک گھر کے سوا، ایک گھر کے علاوہ کوئی اور ایسا گھر نہ پایا، من المسلم، جو مسلمانوں میں سے تھے، یعنی ایک ہی گھر وہاں پر بستی میں تھا مسلمانوں کا جو حضرت لوط علیہ السلام کا تھا، اس کے علاوہ ساری کی ساری بستی جو ہے وہ اسی طرح سے مجرم تھی، لہذا ان مسلمانوں کو یا ان مومنوں کو وہاں سے نکال دیا، ان کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس بستی کو نیست و نابود کر دیا اس نشاندہ مٹی کی کنکریوں سے، وَتَرَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے چھوڑ دی اس میں، آیتن، ایک نشانی، اور ہم نے ایک نشانی اس واقعے میں چھوڑ دی، للذین یخافون العذاب العلیم، ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، جو دردناک عذاب جو ایسا سنتے ہیں تو اس عذاب سے وہ سبق حاصل کرتے ہیں، اس عذاب سے وہ پھر نصیحت حاصل کر کے خوف جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو اس واقعے میں ایک بہت اہم نشانی چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ واقعہ، یہ نشانی جو ہے دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے، ایک تو یہ واقعہ جو ہے جو اب قرآن میں اس کی اصل جو فارم ہے اس میں محفوظ ہو چکا ہے یہ واقعہ، اور اس کے علاوہ وہ جو جگہ ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش ہوا، کہا جاتا ہے کہ ڈیڈ سی جو ہے، بحیرہ مردار جو ہے، اس میں آج اس میں دھنسی ہوئی یا اس میں دھنس چکی ہے یہ ایریا پورا، لیکن اس کا جو قریب قریب کے علاقے جو ہیں وہاں سے کچھ آثار ایسے، کچھ شواہد ایسے ملتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک کوئی بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے، اور یہی غالب گمان کیا جاتا ہے کہ وہ علاقہ جو ہے وہ آج کل بحیرہ مردار جو ہے اس میں وہ دھنس چکا ہے یا اس میں وہ ڈوب چکا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے آثار قدیمہ بھی اور یہ واقعات جو ہیں وہ سارے کے سارے نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے سبق اخذ کرتے ہیں اپنے لیے۔ وفی موسیٰ، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس میں بھی ایک نشانی ہے، از ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے بھیجا اسے فرعون کی طرف ایک واضح دلیل کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب رسالت سے نواز کر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں جب بھیجا، کچھ معجزات کے ذریعے سے، معجزات ان کو عطا کر کے، اور ان سے کہا کہ جا کر اس کو ایک تو توحید کی دعوت پیش کرو، اور دوسرا بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ جانے کے لیے اس کو کہو کہ چھوڑ دے ان کو، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعہ جو ہے یہ بھی بہت تفصیل سے ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ فرعون جو ہے وہ اس نے بھی اپنی طاقت اور اپنی سلطنت اور اپنے لشکر جو ہے، حکومت جو ہے، اس کے بال بوتے ہوئے تکبر میں آ کر اس نے بھی صاف انکار کر دیا، اور ان کو بھی، اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور ساحر اس طرح سے کہا، اور پھر اس کی مخالفت کی، اور بہت سارے دیگر واقعات جو ہیں یہاں پر مختصر الفاظ میں صرف اتنا ہی ہے، تو یاد دہانی یقیناً ہمارا ذہن جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا ساری واقعات کی طرف۔ تو اس سے پہلے اس کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے فرعون کی طرف کچھ واضح دلائل، کچھ واضح معجزات اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا، فتولیٰ برکنہ، تو اس نے منہ پھیر لیا، فرعون نے اپنی قوت کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی سلطنت کی وجہ سے، اپنے لشکروں کی وجہ سے، کہ میں تو اس قدر بڑا طاقتور حکمران سلطنت ہوں، اتنی وسیع سلطنت کا حاکم ہوں، اور وہ تو خود اپنے آپ کو رب جو ہے وہ کہتا تھا یا اپنی عبادت کرتا تھا، تو وہ حضرت موسیٰ کی بات کو اس نے مطلب جھٹک دیا یا اس کا انکار کر دیا اس کو سننے سے، ماننے سے۔ وقال ساحر او مجنون، اور اس نے کہا کہ یہ تو کوئی جادو یا کوئی دیوانہ ہے۔ وہ معجزات جو پیش کیے، ید بیضا جو ہے، ہاتھ کا بغل سے نکال کر بالکل بغیر کسی بیماری کے سفید ہو جانا، اور عصا کا سانپ بن جانا، اس نے کہا یہ تو کوئی جادو وادو ہے، اس کے علاوہ تو یہ کوئی اور میٹر مجھے نظر نہیں آتا، اور اس کے بعد پھر پورا مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، اور باقی کس طرح سے وہاں پر سارے واقعات ہوئے، یہ سارے کا سارا واقعہ جو ہے وہ اس میں پنہا ہے۔ پھر بالآخر فاخذناہ، پھر ہم نے پکڑ لیا اسے، یعنی فرعون کو اور آل فرعون، اس کے لشکر جو ہیں ان کو، وجنودہ، اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم، اور ہم نے پھینک دیا انہیں، فی الجم، سمندر میں، وہ ملیم، اور اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھے، ملامت والے تھے، اس کو ملامت زدہ ہو کر کے یا ذلیل و خوار کر کے ان کو، یعنی فرعون کو اور اس کے لشکروں کو سمندر میں ڈبو دیا۔
وہ آدن، اور وفی آدن، اور آد میں، قوم آد میں بھی ایک نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جبکہ ہم نے بھیجی ان پر ایک بانجھ ہوا۔ قوم عاد میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے اس پورے واقعے میں بھی، جب ہم نے ان پر ایک بانجھ ہوا بھیجی۔ بانجھ ہوا، اس سے پہلے جو ہے وہ تند و تیز اور خشک ہوا کے بارے میں ذکر ہوا، یہاں پر بانجھ ہوا کا ذکر، یعنی ایک ایسی ہوا تھی جو کوئی اپنے اندر کوئی نفع نہیں رکھتی تھی۔ جو بانجھ عورت جو ہے یا بانجھ مرد جو ہے، وہ اس اپنے اندر کوئی نفع، اس کا یہ ہے کہ اس کی نسل آگے نہیں بڑھتی، وہیں پر وہ سٹاپ کہنے ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے بانجھ ہوا جو ہے، جو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی، اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں ہم نے کچھ خصوصیات ہواؤں کی پڑھی تھی، کہ وہ بڑی بار آور ہوتی ہیں، گرد کو اڑانے والی ہوتی ہیں، اور مطلب بادلوں کو ہانک کر لے جانے والی ہوتی ہیں، اور وہ بشارت دینے والی ہوائیں جو ہیں، ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں، وہ بارش آنے سے پہلے ہوتی ہیں، تو بارشوں کے بہت سارے۔ لیکن یہ جو بانجھ ہوا یعنی کہ خشک ہوا، مطلب جو کہ بالکل ہی مطلب جہاں سے گزرتی، بلکہ آگے اس کے آتا بھی ہے آیت میں، ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت میں، ما تذر، نہیں وہ چھوڑتی تھی، من شیء، کسی چیز کو، عتت علیہ، کہ وہ آتی تھی اس پر، یعنی جس چیز کے اوپر بھی وہ چلتی تھی اس کو نہیں چھوڑتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر وہ کر دیتی تھی اسے بسیدہ ہڈی کی طرح۔ جس کے اوپر بھی وہ چلتی تھی یا جہاں پر بھی وہ ہوا جو ایسی تھی، ایسی وہ نہ صرف بے فائدہ تھی بلکہ ایسی نقصان دہ وہ ہوا تھی، کہ جہاں پر بھی وہ چلتی تھی تو وہاں پر جتنی چیزیں جو ہیں ان کو نہ صرف وہ مطلب ڈیکمپوز کر کے ختم کر دیتی تھی، بلکہ ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی بوسیدہ کر دیتی تھی۔ اور جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ مطلب آج بھی وہ جو عاد کی وادی جو ہے، وہ جو ایریا ہے یمن اور عمان کے بیچ میں، ایک بہت بڑا ایریا ہے، آج بھی وہاں پر اس طرح کی ہولناک کیفیت ہے کہ کوئی وہاں پر ایز اے ٹورزم بھی، ایز اے سیاحت کرنے کے لیے وہاں پر کوئی نہیں جاتا، اور وہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ اسی طرح سے، یہ مولانا مودودی نے اپنی جو تفسیر لکھی ہے، اس سے پہلے جب یہ واقعہ ذکر ہوا تھا اس وقت، تو انہوں نے کافی ہسٹوریکل ایویڈنسز اور کچھ بکس کے ریفرنسز کے ساتھ وہ اس علاقے کے بارے میں بڑی تفصیل سے وہاں پر تذکرہ کیا ہے، تو کس طرح سے آج بھی وہاں پر سچویشن، بہرحال ان کے اوپر ایک ایسی ہوا کے ذریعے سے جو جب چلتی تھی تو وہاں پر نہ صرف ان کو ہلاک کر دیتی تھی، بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی تھی، اور ان کی ہڈیاں تک جو ہے وہ وہاں سے بوسیدہ کر دی ان ہواؤں نے۔ اس طرح سے قوم عاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا دی دنیا کے اوپر، آخرت کی سزا جو ہے وہ تو پھر الگ سے ایک ہے۔ وفی سمود، اور اسی طرح سے قوم سمود میں بھی، قوم عاد کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور قوم سمود جو ہے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت صالح علیہ السلام کی بھی اونٹنی کا پتہ ہے، جب یہ معجزہ ہوا انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا، پھر ان کو وارننگ دے دی کہ اب تو تمہارے اوپر یہ عذاب آ جائے گا، تو پھر بھی جو ایمان نہیں لائے تو پھر وہ عذاب میں وہ بھی شکار ہو گئے اسی عذاب میں۔ وفی سمود، اور سمود کی قوم میں بھی ایک نشانی ہے، اذا قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب کہا گیا ان سے کہ تم فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، یعنی یہ تمہاری مہلت کا وقت ہے، اس مہلت کے اندر اندر اگر تم فائدہ اٹھاؤ اس نصیحت کا اور تم اپنی اصلاح کر لو تو تم بچ جاؤ گے، ورنہ تم عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ فَعَتَوْا، پھر انہوں نے سرکشی کی، یعنی انہوں نے بھی نافرمانی کی، سرکشی کی، مطلب بالکل نصیحت کی طرف نہیں آئے، واضح مہلت کے وقت جو ہے پتہ ہونے کے باوجود بھی، فَعَتَوْا، پھر انہوں نے سرکشی کی، ان امر ربہم، اپنے رب کے حکم کے بارے میں، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا انہیں کڑک نے، ایک چیخ اور چنگار اور ایک کڑک، مختلف آیات میں مختلف طرح سے اس کا ذکر ہوتا ہے، اور سارے جو ہے وہ ایک ایسا ماحول جو ہے وہ سارے کا سارا وہ اس وقت بنا کہ اس وقت زلزلہ بھی آیا اور زمین بھی پھٹی، اور مطلب تیز بارش جو ہے وہ اس سے موسم بھی ہوا، اور پھر کڑک بھی اور بجلی بھی، جو سارے کا سارا اس قدر ہولناک اور ہیبت ناک موسم ہوا کہ وہ وہم ینظرون، کہ وہ سب دیکھتے رہ گئے، وہ دم دیکھتے ہی رہ گئے، اتنا آنن فانن ان کے اوپر ہوا، اور ایسے انداز سے ان کے اوپر وہ موسم جو ہے وہ برسا کہ وہ دیکھتے ہی رہ گئے، ان کو کہیں بچنے کی یا چھپنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ فمستاؤ، فمستطاعوا، پھر نہ انہوں نے استطاعت رکھی، من قیام، کھڑے ہونے کی، وما کانوا منتصرین،
اور نہ ہی وہ سب تھے بدلہ لینے والے، ان کو اتنا موقع ہی نہ ملا کہ وہ کھڑے ہوتے یا سنبھل کر سنبھل سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی طاقت اور اتنی جسارت تھی کہ وہ اس سچویشن کا مقابلہ کر سکتے، اس کو بدلہ لے سکتے، یا اس سچویشن کو کسی طرح سے ٹیکل کر سکتے۔ اس قدر بڑا اور اس قدر اچانک ان کے ساتھ اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے یہ سارے واقعات جو ابھی ذکر ہوئے، حضرت ابراہیم کا، اس کے بعد حضرت لوط کا، پھر قوم عاد اور قوم سمود، یہ چار نبی جو جن کا ذکر ہوا، تو ان سب سے پہلے تو پھر وقوم نوح من قبل، قوم نوح کو بھی اس نے اسی طرح سے ہلاک کر دیا۔ ان سب سے پہلے تو قوم نوح تھی جو ہلاک کی گئی، جس کے بارے میں شواہد ملتے ہیں ہمیں۔ حضرت نور علیہ السلام کا واقعہ جو وہ بھی بڑا تفصیلی واقعہ، ہم نے کئی دفعہ اس کا ذکر ملا ہے قرآن مجید میں ہمیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، کہ بے شک وہ سب تھے نافرمانی کرنے والے۔ حضرت نور علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بھی نافرمانی کرنے والے تھے، اس قدر لوگوں میں وہاں پر بھی 70 72 یا 80 کے قریب لوگ تھے جو ایمان لائے حضرت نور علیہ السلام پر۔ ایون کہ وہاں پر بھی حضرت نور علیہ السلام کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، اور وہ بھی ان ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوئے۔ تو بہرحال یہ نبیوں کا تذکرہ ہوا، اور پھر ان نبیوں کا تذکرہ جو ہے اس میں نشانیاں اور ہدایات جو ہیں، وہ تو نصیحتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور خاص اس میں نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک دلاسا اور ہمت دلائی جاتی کہ اس سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ان کے ساتھ بھی یہی معاملے، ان کو بھی لوگوں نے جٹلایا، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے اس طرح سے تکذیب کی، ان کو بھی جادوگر اور ساحر اور مجنون اور اس طرح کے سارے القابات نوازے۔ لہذا ایسی باتیں جو مشرکین کرتے ہیں، ان سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ان کا رویہ ایسا رہا ہے، تو لہذا آپ ان سے اعراض کیجئے، اور اپنا جو ذمہ داری ہے نصیحت پہنچانے کی وہ آپ کرتے رہیں، تو اس میں پھر آپ کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ آگے کچھ آیات ہیں وہ بھی اسی طرح سے مختصر ہیں، لہذا ہم اگلی کچھ آیات جو ہیں وہ بھی آج کور کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی ہماری یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ والسماء بنیناہا، اور آسمان ہم نے بنا بأیدن اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، بے شک ہم یقین وسعت والے ہیں۔ یہ آسمان جو ہے یہ بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی یہ خود ہم نے تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور پھر ہم اس کو وسعت دینے والے بھی ہیں۔ آج اس وقت پہلے زمانوں میں تو شاید یہ آیت جو سمجھنا مشکل لگتی ہو، لیکن آج بھی آج کی سائنٹیفک جو ریسرچ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ ایکسپینڈنگ یونیورس کے نام سے بہت ساری ریسرچ جو ہے وہ اویلیبل ہے، مختلف جو ریسرچ ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر ریسرچ جو پیپرز ہیں ان میں بھی ہے کہ یونیورس جو ہے، یہ کائنات جو ہے وہ ابھی تک پھیل رہی ہے، اور یہ ایک بہت الگ سے ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم نے بڑا تفصیل سے ذکر بھی کیا ایک دو دفعہ، کہ یہ جو کائنات جس انداز سے پھیل رہی ہے، دور ہو رہی ہے ایک دوسرے سے، یہ اس چیز کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے کہ جیسے کسی میگنیٹ سے اگر زور کر جھٹک کر کسی چیز کو مطلب گھما کر اس میں سے نکالا جائے، تو وہ میگنیٹ کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو واپس اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو سائنسدان جو ہے ان کا خیال ہے کہ یہ ایک پھیلاؤ جو ہے ایک وقت آئے گا، یہ ختم ہو جائے گا، پھیلنا اس کا رک جائے گا، اور پھر آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارا کچھ جو ہے وہ واپس رول بیک ہو جائے گا، اور اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ ہمیں قیامت کی طرف جو ہے ہماری آج کے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ہمیں اشارہ دیتی ہے۔ بہرحال اس آسمان کو ہم نے بنایا، اور اس کو ہم وسعت دینے والی بھی ہیں، ایکسپینڈ کر رہے ہیں ہم۔ والارض فرشناہ، اور اسی طرح سے زمین کو بھی ہم نے بنایا بچھونا تمہارے لیے، فنعم فنعم الماہدون، پھر ہم نے کیا خوب بچھانے والا۔ ماہد جو ہے وہ گہوارے کو کہتے ہیں، جیسے جھولا یا بنگورا ہوتا ہے جس میں بچے جو ہیں اس کو لٹایا جاتا ہے، اور وہ جھولتا ہے جب اس میں، تو بڑے سکون سے وہ وہاں پر انجوائے کرتا ہے، اور آرام سے سوتا بھی ہے، یا اس کے لیے بڑا آرام دہ ہوتا ہے۔ تو اس زمین کو بھی ہم نے ایک آرام دہ بچھونا تمہارے لیے بنا دیا، تاکہ اس کے اوپر تم اپنے جو زندگی ہے اس کو بڑے پرسکون اور آسانی سے گزار سکو۔ یہ مختلف جو کیفیات ہیں زمین کی، ان کی طرف اگر ہم دیکھیں کہ کتنی تیزی سے تقریباً 40,000 کلومیٹر جو ہے ایک دن میں سفر کرتی ہے، یہ زمین جو ہے تقریباً 1700 1800
किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये घूम रही है। और फिर उसको बैलेंस रखने के लिए उसके ऊपर पहाड़ गाड़े और उसमें नदी नाले जो है, और फिर प्लेन जो उसमें जो है डेवलप किया अल्लाह ताला ने। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये इनका इंसान की राहत और उसकी जो वहाँ पर जो आसानी जो है ज़मीन के ऊपर रहने बहने के लिए, ये सारा कुछ अरेंज किया अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के ऊपर। व मिन कुल्ली शैइन, और हर चीज से खलकना, हमने पैदा की ज़ौजैन, दो किस्में या जोड़े, जोड़े जोड़े को कहते हैं। हर चीज के हमने जोड़ा पैदा किया, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। हर हर चीज के हमने जोड़े पैदा किए। और ये आयत भी अपने मौजू के एतबार से इस कदर इस कदर अहम आयत है, और अपना जो वसअत है उसके एतबार से भी इस कदर वसी है। सबसे पहले हमने एक दो दफ़ा तज़किरा किया है कि जोड़े से मुराद होता है कि कोई दो चीज़ें वो आपस में एक दूसरे जैसी भी हो सकती हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। तो कोई दो चीज़ें जब मिलकर आपस में कोई एक मकसद पूरा करती हैं, कोई काम अंजाम देती हैं, तो वो जो है वो जोड़ा है। तो इस पूरी कायनात में हर हर चीज़ जो है, अगर आप अपनी नज़र दौड़ाएं तो हर हर चीज़ आपको जोड़ों में नजर आएगी। दिन और रात का जोड़ा, आसमान और ज़मीन का जोड़ा। अच्छा, हर चीज़ यानी नबातात में भी जोड़े हैं, इंसानों में जोड़े हैं, हैवानात में भी जोड़े हैं। इवन के ये बिजली करंट जो दौड़ती है, उसमें भी हम देखते हैं कि जिसको हम मतलब लोकल लैंग्वेज गर्म और ठंडी तार या फेज और न्यूट्रल कहते हैं, वो है। हर हर चीज में हमें जो है वो जोड़ा नजर आता है। हर हर चीज जो यानी एक दूसरे की मरहून मिन्नत है, एक दूसरे के साथ मिलकर ये सारा निज़ाम कायनात जो है वो चला रही है, दो या दो से ज्यादा चीजें, लेकिन सिर्फ एक ज़ात जो है वो अकेली है, वो अल्लाह की है। तो वाहिद जो है वो सिर्फ अल्लाह है। उसके अलावा जितनी चीजें हैं वो सब जोड़े जोड़े हैं, जब सब जो है वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर वो इन्हिसार करके अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रही हैं। तो ये आयत जो है इसको आप जरा गहराई से देखें और अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। जितना आपको नॉलेज और इल्म है उसमें अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि हर 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 चीज जो है वो अल्लाह ताला ने जोड़ों की शक्ल में पैदा की, चाहे वो जानदार है या बेजान है। तो और ये सारा कुछ जो है ये भी इसलिए ताकि तुम नसीहत हासिल करो, ताकि तुम इसमें से भी सबक हासिल करो कि किस तरह से ये अल्लाह ताला ने तख्लीक किया और उसमें क्या अल्लाह की कुदरत और हिकमत है, और क्या अल्लाह के अलावा ये सारा कुछ को कर सकता है। यकीनन उसका जवाब जो है वो नहीं में मिलेगा। और फिर अल्लाह की तौहीद जो है, वहदानियत जो है, उसकी तरफ हमें इसमें बहुत सारी नसीहतें और इशारे जो हैं वो मिलते हैं। फफिर फफिर्रु इलल्लाह, बस तुम डरो अल्लाह से, अल्लाह की तरफ। लिहाजा जब तुम अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी निशानियां जिनका यहाँ पर मुख्तसर अंदाज से जिक्र किया कि ये ज़मीन को हमने, सॉरी, आसमान को हमने पैदा किया, तख्लीक किया, और उसको हम वसअत दे रहे हैं, और इसी तरह से ज़मीन को तुम्हारे लिए एक आरामदेह बिछौना बनाया और हर चीज़ के दो जोड़े बनाए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दो, तो उनसे नसीहत अखज़ करो। और फिर अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह को पहचान कर, उसकी तौहीद, उसकी वहदानियत का इकरार करके शहादत देकर तुम उस नसीहत की तरफ आ जाओ। फफिर्रु इलल्लाह, तो तुम दौड़ो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की नसीहत को कबूल करो और उसके अहकामात की तरफ चलो, उसकी तरफ तुम फोकस करो। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए इसकी तरफ से डराने वाला हूँ। मैं यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप उनसे कह दीजिए, आप इन लोगों से कह दीजिए कि मैं तुम्हें आप उसकी तरफ से यानी अल्लाह की तरफ से तुम्हें डराने वाला बनाकर वहां पर भेजा गया हूँ, वाज़े तौर पर, वाज़े आयात की शक्ल में तुम्हारे सामने अल्लाह ताला की तरफ से जो पेश की गई या भेजी गई, वो तुम्हें मैं वाज़े तौर पर बताकर, सुनाकर, समझाकर, एक्सप्लेन करके जो भी है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें मैंने बता दिया है और तुम्हें डरा दिया है। मैं तो डराने वाला अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया हूँ। वला तजअलू मअल्लाहि, तो लिहाजा तुम्हें चाहिए कि मत तुम बनाओ अल्लाह के साथ इलाहन आखर, कोई माबूद। नसीहत अखज़ करो और बतौर ख़ास अल्लाह के साथ तो किसी दूसरे को माबूद जो है वो मत बनाओ। अल्लाह के मुकाबले में या अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। इसके ऊपर तो बतौर ख़ास तुम्हारी तवज्जो होनी चाहिए। ये तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, जो तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा बड़ा फोकस्ड और बड़ा केयरफुल, जिसके ऊपर तुम्हें रहना है इस पॉइंट के ऊपर। क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है कि खुदा ना खास्ता इसमें किसी ने कोई
ڈنڈی مار دی یا اس سے کوئی گڑبڑ ہو گئی تو اس کے لیے تو کوئی رحمت نہیں ہے آخرت کے دن۔ تو بطور خاص یہاں پر ذکر ہوا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت ٹھہراؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں۔ اس بابت میں تمہیں بہت واضح طور پر یہ اللہ کی طرف سے پیغام دیتا ہوں کہ اس میں اگر تم پڑ گئے تو تمہارا راستہ سیدھا جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے، اس سے چھٹکارا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا پھر۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم، اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے من الرسول، کوئی رسولوں میں سے، الا قالوا ساحر او مجنون، کہ مگر انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر یا دیوانہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی کوئی رسول ایسا نہیں گزرا کہ اس کی قوم نے اسے یہ نہ کہا ہو کہ یہ تو ساحر اور جادو ہے۔ یعنی جتنے رسول اس سے پہلے آئے ان کو بھی ان کی قوموں نے اسی طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھا، اسی طرح سے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جادوگر اور مجنون یا اس طرح کے القابات سے نوازا۔ اتواصوا بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ یعنی یہ قومیں جو ہیں، یہ ایک کے بعد دوسری قوم، تیسری قوم، چوتھی قوم، مختلف وقتوں میں مختلف قومیں جو گزرتی گئی، تو کیا ایک قوم نے اپنے گزرنے سے پہلے یا گزرنے پر ایک وصیت چھوڑی تھی اپنی اگلی آنے والی قوم کو؟ تو ایسا تو بالکل نہیں تھا، کیونکہ وہ قوم تو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی اور اس کے ایک لمبے عرصے کے بعد توحید پر آئے لوگ، لیکن پھر انہوں نے اس توحید کو چھوڑ دیا اور اس میں گڑبڑ شروع کر دی۔ تو وہ تو ان کی اپنی کارستانی تھی، وہ تو ان کی اپنی سوچ یا اپنی ہٹ درمی تھی۔ ان سے پہلے کی قومیں جو تباہ و برباد ہو گئی، انہوں نے تو کوئی وصیت نہیں چھوڑی تھی پیچھے کہ تم اس طرح سے ان نبیوں کی تکذیب کرنا۔ تو کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی کہ نبیوں کی تکذیب کرنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ خود ہی لوگ سے سرکش تھے، خود ہی اپنی منمانی اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے یہ رویہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیا۔ پچھلی قوموں نے تو ان کو ایسا نہیں کیا تھا، وہ تو خود تباہ و برباد ہو گئی اسی وجہ سے۔ فتول عنہم، پس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، ان سے اعراض کیجئے، ان کو ان سے زیادہ الجھنے کی، زیادہ ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب فما انت بملوم، اس پر آپ ہرگز قابل ملامت نہیں ہوگے، اس کا آپ کی گرفت نہیں ہوگی کہ آپ نے ان کی تکذیب کی وجہ سے ان سے تھوڑا سا مطلب منہ پھیر لیا۔ ہاں البتہ وذکر، آپ نصیحت جو ہے وہ ضرور پہنچاتے ہیں۔ نصیحت پہنچانا جو ہے وہ سب کو ہے۔ نصیحت وہ لوگ جو کافر مشرک ہیں، انکار کرنے والے ہیں، انسان تکذیب کرنے والے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرنے والے ہیں، ان کو بھی آپ پیغام نصیحت جو ہے وہ اچھے طریقے سے پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں ان سے لڑنے جھگڑنے کی یا ان سے کچھ ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر آپ کو کوئی ملامت یا آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے، فإن الذکر تنفع المومنین، کہ بے شک جو ذکر ہے، جو نصیحت ہے، وہ نفع دیتی ہے ایمان والوں کو۔ آپ نصیحت جو ہے وہ سب کو کرتے رہیے۔ ہاں البتہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو کچھ سوچ سمجھ رکھ کر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ان کو آپ کی نصیحت، آپ کا ذکر جو ہے، آپ کا جو تبلیغ جو ہے وہ ضرور نفع دے گی یا نفع دیتی ہے۔ وما خلقت الجن، اور یہ آج ہمارے لیے بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو اس کی طرف واپس پلٹتا ہے، لپکتا ہے، جھپکتا ہے، اس کو تو یہ قرآن، یہ سنت جو ہے، یہ حدیث جو ہے وہ ضرور اور ضرور نفع دیتی ہے۔ لیکن جو سن کے بھی اس کو پسے پش ڈال دیتا ہے تو اس کا مشرکین کے جیسا ہی رویہ ہے، یعنی کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے کافر جو لوگ کرتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس، اور نہیں ہم نے پیدا کیے جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ان انسانوں اور جنوں کو تو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری یعنی اللہ کی عبادت کریں۔ انسانوں اور جنوں کو، ساری کائنات کو تخلیق کیا، لیکن اس میں انسان اور جن دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا کہ اب تم اپنا راستہ جو ہے وہ چوز کرو اپنی مرضی سے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں، جتنی تخلیق مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ تو اللہ کے جو حکم ہے اس کے مطابق ان کی فائن ٹیوننگ ایسے کی گئی ہے کہ وہ اس سے اعراض کر ہی نہیں سکتے، لیکن کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کسی چیز کو مطلب اپنی طرف سے، اپنے اپنے فہم سے، اپنی سوچ بچار کر کے اس کو چننے کا یا اس کا انکار کرنے کا۔ تو یہ تو صرف انسانوں اور جنوں کو دیا ہے، تو حق اور باطل سب کچھ ان کو واضح کر کے ان کو اختیار دے دیا، اور پھر ان کو یہ حکم دیا کہ تم میری عبادت کرو، فوکس کرو اللہ کی طرف۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور ان کو پیدا تو اس لیے کیا کہ وہ جنوں اور انسانوں کو کہ وہ میری یعنی اللہ کی عبادت کریں۔
لیکن اس کے باوجود وہ اگر ایسا نہیں کرتے تو یقیناً وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اور اس کا پھر انجام جو ہے وہ تو کئی دفعہ ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے آیات میں۔ ما ارید منہم، نہیں میں چاہتا ان سے، من رزق، کوئی رزق، وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ مجھے ان سے کوئی رزق کی توقع نہیں ہے، یا کوئی رزق کی حاجت نہیں ہے، کہ میں جو ان کو کہتا ہوں کہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے تم خرچ کرو، تو تم اگر خرچ کرو گے تو تم در حقیقت اپنے ہی بھائیوں یا اپنے ہی ساتھیوں اور دوستوں یا اپنے ہی مطلب جو حکومت یا اپنے ہی جو لوگ ہیں ان کے اوپر تم خرچ کرو گے، اس کا براہ راست جو بالواسطہ فائدہ جو ہے وہ تمہیں ہی پہنچنے والا ہے۔ تو تمہارا خرچ کرنا جو ہے وہ ہمیں رزق تو نہیں پہنچا، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، نہ ہی تمہارا کھانا کھلانا دوسروں کو وہ میری طرف پہنچتا ہے، نہ ہی مجھے اس کی کوئی حاجت ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی بہت رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، قوت والا اور مضبوط والا۔ اللہ جو کہ خود رزق دینے والا ہے سب کو، اور بڑی قوت والا ہے اور بڑا مضبوط ہے، اس کو تمہارے رزق اور تمہارے کھانے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ تمہیں اس کی طرف محتاجی ہے کہ تم اس سے اپنا رزق جو ہے وہ اس کی حاجت کرو، یا دعا کرو، یا مدد طلب کرو، اور اپنا جو دیگر معاملات ہیں ان میں تم اس سے رجوع کرو اللہ سے۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ انسان کا محتاج نہیں، اور جنوں کا بھی۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بے شک ان سب نے، ان کے لیے جن سب نے ظلم کیا، ذنوباً ایک ڈول، یعنی ایک حصہ ہے عذاب کا، مثل ذنوب، اس ڈول کی طرح، اصحابہم ان کے ساتھیوں کے، فلا یستعجلون، سو نہ وہ جلدی طلب کریں۔ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا حصہ ان کے ساتھیوں کے ساتھیوں کی طرح برابر ہے۔ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والوں کو کل کو جو عذاب اور عذاب اور سزا جو ملے گی، اس میں صرف ظلم کرنے والے نہیں بلکہ ظلم کا ساتھ دینے والے جو ہیں ان کا بھی برابر حصہ ہوگا۔ یہاں پر ذنوبہ جو ہے ڈول کی طرف اشارہ کیا گیا، جس طرح سے کسی کنویں میں اگر کوئی ڈول یا کوئی برتن ڈال کر کوئی پانی نکالتا ہے، تو پانی تو اس میں سے ایک ہی فرد نکالے گا، ایک ہی بندہ جو ہے اس میں سے ڈول کو رسی کے ذریعے سے کھینچ کر باہر نکالے گا، لیکن اس کو پینے میں تو پھر اس کے ساتھی جو ہے ساتھ اس کے وہ بھی سارے شامل ہوں گے۔ تو اسی طرح سے جو گناہ کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، وہ ظلم کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہوں گے، اور اگر وہ فائدہ لینے میں یا وقتی طور پر دنیاوی طور پر کوئی راحت اور اس کا جو مطلب آؤٹ کم ہے اس سے وہ نفع حاصل کرنے والے ہیں، تو اس کی جو سزا ہے اس میں بھی وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ تو یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، یہ آپ مت سوچئے کہ کچھ افراد جو آگے بڑھ بڑھ کر اس طرح کر رہے ہیں، بلکہ اس کے بیک اپ میں یا ان کے پیچھے کھڑے جو لوگ ہیں، جو ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، جو ان کی داد رسی کر رہے ہیں، یا جو ان کو بیکنگ کر رہے ہیں، وہ بھی اس ظلم میں، اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، لہذا اس سزا میں بھی وہ برابر کے حقدار ہوں گے، یا برابر ان کو اس کو سزا ملے گی۔ فلا یستعجلون، تو لہذا تمہیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لو، اور یہ عذاب کے بارے میں تم جلدی مت مچاؤ، بلکہ اس کو سوچ سمجھ کر اللہ کی نصیحت کو قبول کرو، تاکہ تمہارے ساتھ معاملات جو ہیں وہ درست ہو سکے۔ فویل للذین، اس کے باوجود جو انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود جو اپنی ہٹ درمی اور ضد پر کڑے رہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے فویل للذین کفروا، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل جو ہے یہ ہلاکت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جہنم کا ایک ایک درجہ یا ایک ٹھکانہ، یا جہنم میں ایک کوئی جگہ جو ہے اس کا بھی نام جو ہے وہ غالباً ہے۔ تو پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن سب نے انکار کیا، انکار کیا، من یومہم، اس دن سے، یعنی جنہوں نے قیامت کے دن سے انکار کیا، اللہ ذی یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یہ دن یعنی قیامت کا دن جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ یہ قیامت کا دن ضرور آ کر رہے، جو جو اس کا انکار کرتا ہے، یقیناً وہ سب کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اور ایسے انکار تو پھر ہلاکت اور ویل جو ہے اس کی ارلی وارننگ، یا ایک اس سے ڈرا دیا گیا، اس کو ارلی وارننگ جو ہے وہ دے دی گئی۔ تو الحمدللہ آج ہماری یہاں پر سورہ مبارکہ جو وہ بھی مکمل ہوئی، مختصر آیات تھی، اور اس کو ہم نے بھی مختصر انداز سے سمجھنے کی کوشش کی۔ یقیناً بہت سارے پوائنٹ جو ہیں وہ ریپیٹنگ ہوتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں، ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو جڑی ہوئی
दीगर जितनी एक्सप्लेनेशन या जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे जहनों में यकीनन ताज़ा हुई होगी, और उसमें बहुत सारी नसीहत की बातें हैं जो हमें एक तायद ताज़ा के तौर पर हमारे जहनों से गुजरी होंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उन सारी नसीहत की बातों से हमें सही नसीहत हमारे दिलों में उतार कर हमें उससे दुनिया में भी और ख़ास कर आखिरत का फ़ायदा जो है वो कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे कहने में, मेरे कहने में, हमारे सुनने में, समझने में कोई कमी बेशी है, कोई ऊंच नीच है, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमें सही नसीहत के साथ आगे बढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कुछ इजाफा आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, वो क्या नाम है, मुझे याद आया कि अब भी ये बद्दू लोग जो हैं, जो अगर कोई उनके यहाँ मेहमान आ जाए हम्म। तो वो बकरा ही ज़िबा करते हैं। हम्म। तो जो उनका बेहतरीन अच्छे मेहमान आते हैं उनके लिए बकरा हमेशा ज़िबा करते हैं, और बताते भी नहीं है कि ये हम लोग आपके लिए ज़िबह करने लगे हैं। हम्म। तो जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बकरा ज़िबा किया था, हम्म। तो ये चीज़ें अब भी, ये चीज़ अभी लोगों में है। तो छोटे-मोटे जो हैं वो तो मुर्गियाँ वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छे मेहमान होते हैं, उनके मुअज़्ज़ज़ मेहमान होते हैं, उनको कि उनके लिए तो जो बकरा ज़िबह करते ही करते हैं। हम्म। तो बिल्कुल, अभी ये आपने ठीक कहा। यहाँ पर कतर में तो यार, गल्फ में तो यहाँ के जो रेजिडेंट नेशनल जो हैं, वो, अब जैसे मुझे पता है कि मेरा जो कफील है उसको भी एक फार्म हाउस मिला हुआ है, और वो फार्म हाउस में वो सैकड़ों के हिसाब से, मेरा ले हज़ारों होंगी वहाँ पर बकरियां और भेड़ें वगैरह जो सारा कुछ है, मुर्गियां भी हैं और दूसरे भी जानवर हैं वहाँ पर। तो जैसे ही कोई मेहमान आता है तो वो बस उन्होंने नौकरों को बस इशारा करना होता है कि जाओ, वो एक दो तीन बकरी मतलब जितनी भी ज़रूरत है उसके मुताबिक वहाँ से वो ज़िबा करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज भी जो नेशनल्स हैं अरब के, उनमें ये रिवाज जो है वो बड़ा पाया जाता है, और बड़े वो मेहमान नवाज हैं माशाल्लाह। इशफाक साहब, अगर आप जाएँ तो मुझे भी साथ ले जाएँगे इंशाल्लाह। नहीं, वो तो मुझे कुछ टमाटर मिले थे लास्ट टाइम, लेकिन वो मैं लेट हो गया, आप आए जब, तो वो मेरे पास नहीं थे। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जी, इजाज़त चाहते हैं, इसके साथ ही दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको आसानी फरमाए हमारे जितने मामलात में। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ताला जो है वो वाहिद अकेली ज़ात है। बाकी जितनी दुनिया में अल्लाह ताला की तख्लीक है वो सब के सब, या तो वो एक दूसरे के ऊपर बराह रास्त जो बिलवस्ता इन्हसार करते हैं, और फिर ये सारे के सारे बहित इज्तमाही मजमूई तौर पर फिर वो हर चीज़ जो है, हर ज़र्रा जो है वो अल्लाह ताला का मोहताज है। तो हम भी अल्लाह ताला से अपनी मुख्ताजी जो है वो पेश करते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी जितनी ज़रूरतें हैं, नेक और जायज़ हाजात और ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उनको हमारे लिए आसान करे, उनको हमें मुहैया करे। और उन उन अल्लाह ताला के जो रिज़्क जो अल्लाह ताला हमें अता करता है, उनसे दुनिया के साथ अल्लाह ताला ताला आखिरत कमाने की भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।